اور جیسا آپریشن سندور کا حال ہوا ویسا ہی آپریشن شیلڈ کا حال ہوگا. سمپل، اس لیے اس پہ زیادہ کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن چند دن کا جو منظر نامہ فلک، اس میں ایسی سچویشن ہو جانی ہے کہ پاکستان، افغانستان، ایران، ان تینوں کو ہی ایک عجیب و غریب حملوں کی اور جنگ کی عجیب و غریب کیفیات سے دوچار ہونا ہے. خون کی نہریں بہہ سکتی ہیں، دودھ کی نہریں نہیں بہہ سکتی. ٹیکنیکلی اس کی کوئی ریزن ہی نہیں ہے، نہ اسلامکلی کوئی ریزن نظر آ رہی ہے، نہ آپ کی کیا آپ نے اسلام پہ عمل کر لیا جی جو آپ کو سلامتیاں ملتی. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کورس کا اسامہ صاحب نے آغاز کر دیا ہے. جو لوگ اسٹرالوجر بننا چاہتے ہیں، وہی جو نمبر سکرین پہ آ رہا ہے وہ اس پر رابطہ کر کے اپنا شیڈول جو ہے وہ مینج کر سکتے ہیں اسامہ صاحب کے ساتھ. جو اسٹرالوجر بننے میں انٹرسٹڈ ہیں وہ لوگ. آپ کو بتاتے چلیں جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، اسامہ صاحب نے کل کے پروگرام میں ہمیں کہا تھا، آج ہم پروگرام آپ جب دیکھ رہے ہیں جمعے کا روز ہے، 30 مئی 2025 ہے، اور جو لیٹسٹ خبریں جو لاسٹ گئی ہیں اس میں پاکستان نے افغانستان پر میزائل مارے ہیں. یہ برم چچائی کوئی جگہ ہے کا انٹرنیشنل بارڈر ہے، وہاں پر افغانستان کی طرف سے فائرنگ کی گئی اور پاکستان نے چیک پوسٹ سمیت وہیکل تباہ کیے افغانستان کے. اب یہ وہی باتیں جو اسامہ صاحب کل کے پروگرام میں ہمیں کہہ رہے تھے کہ مجھے کچھ ہوتا ہوا چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب اس کے سمیت جو طالبان ہیں انہوں نے پاک افواج کے آگے سرنڈر کر دیا کہ ہماری جان چھوڑ دو، ہمیں بخش دو. اس طرح کر کے مطلب انہوں نے اپنی جان چھوڑائی. طالبان نے بہت اچھا کر رہا ہے، پاکستان آرمی پروپر افواج جو ہے ہماری جواب دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ باتیں ہیں جو اب آپ کے سامنے ناظرین آ رہی ہیں. اور دوسری طرف جو اگر میں بات کروں تو اس کے اندر جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کے نام میں لیتا ہوں. آرمی کے لیفٹیننٹ ہے دانیال، وہ شہید ہوئے ہیں. افاق بٹ، عبد المنار، نیب صوبیدار کاشف اور سپاہی حمید اللہ کی شہادت کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس آپریشن میں ان کے پاکستان سے وہ افواج جو دانیال تھے یہ شہید ہوئے ہیں. یہ اطلاعات آ رہی ہیں وہاں سے. اور دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں اندر کی جو سری نگر میں بلیک آؤٹ کے حوالے سے آپریشن شیلڈ جو انڈیا متعارف کروا رہا ہے، اس کے اوپر جی موک ہو رہے ہیں مختلف طرح کے. جی وہاں پہ سائرن بجائے جا رہے ہیں، سری نگر پہ بلیک آؤٹ کیا گیا اور اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں جو کہ 31 مئی سننے میں آ رہا ہے لانچ کر رہا ہے بھارت. اس طرح پہلے انہوں نے بہت ہائپ کریٹ کی اور اس کے بعد ایک دم سے دنیا کو دکھایا کہ پتہ نہیں ہم آپریشن شیلڈ کرنے لگے ہیں. یہ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ پاکستان کے. آئے پھر دوبارہ پانی فواج ہی ماشاءاللہ کافی ہے. اور دوسرا آپ کو انٹرنیشنل خبریں بھی دیں گے. جو چائنا اور انڈیا کا بھی آپس میں مسئلہ بنا ہوا ناظرین، وہاں پہ دو انہوں نے اریسٹ کیے ہیں جو انڈیا میڈیا بتا رہا ہے، جس طرح دو باشندے چائنا کے انہوں نے اریسٹ کیے ہیں. جی ہماری وہ فوٹیج بنا رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، انڈیا میں گھس کے تو وہ انہوں نے اریسٹ کر لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسرائیل کے حوالے سے بھی بتاتے چلیں، ملٹی نیشنل جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں اسرائیل سے. اور اس کے ساتھ جو سپلائی ہے جرمن، جو سب سے سیکنڈ نمبر پر اسلحہ دینے پہ کمپنی مطلب کہ ہے جرمنی کی، انہوں نے اسرائیل سے ٹریڈ کرنا ختم کر دیا. انہوں نے کہا ہم نے ٹریڈ ہی نہیں کرنی تمہارے ساتھ اسلحے کے حوالے سے. اور جبکہ جرمنی سپورٹ کرتا تھا اسرائیل کو. اور ای کامرس جائنٹ کے نام سے ایک کمپنی ہے جو کہ 20 سے 25 سال سے اسرائیل میں چل رہی تھی، وہاں پہ 200 جو امپلائیز ہیں ان کو نکال دیا گیا اور وہ کمپنی وہاں سے انٹرنیشنل کمپنی نے بھی بائک آؤٹ کر لیا ہے اسرائیل کی بربریت اور اس طرح کی حرکتیں کرنے سے. ساما صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے کل کے پروگرام میں جو پریڈکشن دی، پھر یوکرین نے بھی حملہ کیا رشیا پہ. اب آپ دیکھیں جو رشیا نے کیا تھا، اب یہ ورلڈ وار دیکھیں اس طرح سے بڑھ رہی ہے. یوکرین نے حملہ کر دیا، رشیا کو جواب دے دیا. اب اسامہ صاحب سے پریڈکشن لیتے ہیں کہ 30 مئی کے بعد آگے پلانٹس کی پوزیشن کیا ہے، کیونکہ یہ پریڈکشن تو حملے اندر کھاتے تو ہو رہے ہیں. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو جو پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو اجر عظیم عطا کرے، ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفنس میں یہ جو پاکستان اس وقت جس خطرے سے دوچار ہے، جو اس کو سالمیت کا خطرہ اس ٹائم لاحق ہے، اس میں ڈیفنس میں بالکل اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ ان کی مدد بھی شامل حال ہے. اور اس پہ دل برا نہ کیا کریں. مسلمان کی پیدائش جو ہے وہ اسی لیے کہ اس نے ایک دن جان اپنے راہ خدا میں اللہ تعالیٰ کو پیش کرنی ہے. وہ کہتا ہے دیتا میں سب کچھ ہوں، جو کچھ دیتا ہوں، لیکن خرچ میری مرضی سے کرنا ہے. وہ پیسہ ہو، وہ مال ہو،
وہ آپ کی زندگی کے باقی اثاثہ جات ہوں یا آپ کی اپنی پرسنل زندگی ہو، وہ اس کے جو بھی میں نے دیا ہے اس کا استعمال میری مرضی سے کرنا ہے، اور پھر اینڈ پہ یہ جو جان دی ہے یہ مجھے واپس کر کے آ جاؤ، پیپر اوکے۔ تو اس لیے شہادت کے متعلق بڑا ضروری ہے یہ کنسیپٹ کلیئر ہونا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے تو یہودی مرے یا نصرانی، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اتنی ضروری ہے آپ کے دل میں اس کی آنچ ہونا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہادت منزل ہے، یہ جتنی آپ یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں کر رہے ہیں، مطلب کبھی آپ مالی قربانی کرتے ہیں، ابھی جیسے قربانی آپ جانور کی قربانی کریں گے، اسی طریقے سے آپ لوگ زندگی میں قربانیاں دیتے ہیں، رشتوں کے لیے صلہ رحمی میں قربانیاں دیتے ہیں، آپ لوگ اپنے صلح صفائیوں میں اللہ کے حکموں کو جیسے کہتے ہیں بجا لاتے ہیں، ناحق ہوتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دیتے ہیں، جو اپنے نفس پہ آپ قدم رکھ کے جو بھی اقدامات کرتے ہیں وہ سارے کے سارے صرف ایک ہی چیز کی تیاری کے لیے ہیں، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی پریکٹس، یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں وہ ایک دن آپ کو اس قابل بنا دیں کہ آپ اب راہ خدا میں جان بھی دے دیں۔ یہ عظیم مرتبہ ہے۔ اور شہیدوں کے متعلق ہے کہ ان کو مردہ مت کو، یہ زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، تم شعور نہیں رکھتے۔ اس پہ پھر کسی دن لمبا ٹاپک ہے، یہ کریں گے شہادت اور اس کی فلسفی پہ نا، ضروری ہے اس وقت میں قوم کو اس حساب سے تیار کرنا۔ لیکن بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ جتنی بھی زندگی کی آپ کی قربانیاں اور پریکٹسز ہیں، یہ صرف اس دن کے لیے ہیں کہ آپ، مثال کے طور پہ فلک اگر اپنا سارا مال نہیں دے سکتا اللہ کی راہ میں، جان دے گا بھلا؟ بتائیں۔ جب اچھا ابھی آپ ایک بکرا نہیں دے سکتے، پھر کیا آپ اپنا لاکھوں دیں گے؟ پھر کیا اپنی زندگی دے دیں گے؟ پہلے چھوٹی 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 چھوٹی، پھر اینڈ پہ وہ کہتا ہے کہ میرے رنگ میں رنگے جاؤ، مجھ سے بہترین رنگ کون سا ہے؟ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے دین میں مکمل داخل ہو جاؤ، مکمل۔ تو یہ تھوڑی بہت جو ہماری لغزشیں، اللہ تعالیٰ سب کی معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کو زندگیوں پہ اولیت دینے کے قابل ہو جائیں، اس کو اولا سمجھ لیں، اور اس کو جو آپ کہتے ہیں اور سب کو لا کر دیں، پھر اللہ کی باتیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر ان کے تمام ان ماؤں کو، ان کے والدین کو، والد کو، بہن بھائیوں کو، سب کو صبر عظیم عطا فرمائے، اور یہ جوان جو ہیں اس ٹائم ملک و قوم کے لیے آپ ہم محفوظ ہیں ان لوگوں کی ان قربانیوں کے نتیجے میں۔ اور یس، یہ آپ کو اندازہ تھا کہ کچھ نہ کچھ خبر اس طریقے کی ہمیں آئے گی کہیں نہ کہیں، کیونکہ دیکھیں یہ جنگ ہماری صرف انڈین بارڈر سے نہیں ہے، بی ایل اے بیکنگ انسرجنسیز علیحدہ ہیں، طالبان کی طرف سے افغانستان بارڈر پہ انسرجنسیز علیحدہ ہیں، یہ جنگ ادھر بھی جاری ہے، وہاں کی رپورٹنگ اتنی نہیں ہو رہی، آج ہو گئی تو آپ نے ذکر کر دیا، ورنہ شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد جو کشمیر میں بلیک آؤٹ کی آپ نے بات کی، کشمیر کے یہ ساری ان کی، کشمیر ہی نہیں اور بھی علاقوں میں وہ اپنی جنگی تیاریاں جو ہے مشقیں وہ پراپر دوبارہ کر رہے ہیں، اور جیسا آپریشن سندور کا حال ہوا ویسے ہی آپریشن شیلڈ کا حال ہوگا، سمپل۔ اس لیے اس پہ زیادہ کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم ڈیفنس میں ہیں، ہم ڈیفنس میں ہیں، اور جب تک مسلمان ڈیفنس میں ہے، فتنہ کو جنم نہیں دے رہا، میں اس مسلمان کو سپورٹ نہیں کرتا جو خود فتنہ گر بن جائے، جو خود اللہ کی زمین پہ فتنے گری کو جو ہے پرموٹ کرے، اس کی کوئی مدد نہیں ہے، وہ کوئی اللہ کا ہاتھ نہیں ہے اس کے اوپر۔ لیکن جو حفاظت میں کر رہا، جو ڈیفنس میں کر رہا، فتنے کو ختم کرنے کے لیے کر رہا، اس کے اوپر اللہ کا بھرپور مدد اور ہاتھ ہے، جیسا آپ نے ابھی یہ پچھلے دنوں مارکے میں دیکھا کہ دنیا ہی حیران ہے۔ بلکہ اس میں ایک اور بھی آج مثال ایڈ کروں، یمن سے جو جنگ تھی، جو امریکہ پیچھے گیا ہے، اس میں اس کے 2 طیارے جو ویسے وہ یمن والے شاید ان طیاروں کو نہ گرا سکتے، نشانہ بنا سکتے، ایک لینڈ ہوتے ہوئے ہی پانی میں لینڈ کر گیا، اور ایک جو ہے ان کا بیڑا ہی گھومتے ہوئے اس کو گرا دیا، اور باقی جو انہوں نے ان کے ڈرون مارے یا میزائل، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ تو یہ کیا نصرت ہے، کیسی نصرت ہے، جب آپ وہ فلسطینیوں کے لیے اگر اپنا آپ پیش کر رہے ہیں، ایک جو بردرہڈ کا جو جذبہ ہے، جو ایک مسلمان کا خاصہ ہے کہ اس کو، تو انصار اللہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے۔ اور یہ جو جرمنی پیچھے ہوا ہے نا اسرائیل سے، یہ بھی ان کی وجہ سے ہوا ہے،
کیونکہ جرمنی کے بھی جہاز آنے ہیں اسی سوئز کینال سے گزر کے، انہی یمن کے بارڈروں سے گزر کے. تو جیسے امریکہ نے اپنے جہازوں کے لیے کہا ہے کہ بھئی ہم جنگ سے پیچھے ہیں، اسرائیل کو جیسے کہتے ہیں پیچھے ہو گیا کہ میرے جہازوں پہ حوثی نہ ماریں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جرمنی اور باقی ممالک بھی اپنے آپ کو ڈسٹینس کریں گے، کیونکہ اب رشیا جو حملہ ہے وہ یہ چانسز ہیں کہ یمن کے ذریعے ان لوگوں پہ میزائل چلوا دے. رشیا اکیلا یورپ پہ نہیں مارے گا، یمن کو بھی یوز کر سکتا ہے. یہ بڑا آپ لوگوں کو آگے مستقبل میں نظر آئے گا. یمن کو بیکنگ دے کے، یمن کو مسائل دے کے، یمن سے کہے کہ لو بھی اب برطانیہ سے بھی بدلا لو، فرانس سے بھی لو، اس سے بھی لو، اس سے بھی لو. تو جیسے ہی جرمنی کو کان ہوئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو وائنڈ اپ کرنا شروع کیا. جیسے ٹرمپ بھاگ گیا، یورپ سے بھاگ گیا کہ پیوٹن میرے پہ نہ کر دے. یمن کے حوثیوں سے کیوں بھاگ گیا امریکہ؟ یمن کے حوثیوں سے، انصار اللہ سے کیوں بھاگ گیا؟ اسی لیے کہ میرے پہ نہ کریں، میرے جہازوں پہ نہ کریں. اسی طریقے سے اب آپ یورپین ممالک کو بھی مستقبل میں ڈسٹینس ہوتا دیکھیں گے اس معاملے سے. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسرائیل کے لیے ایگزیکٹ غزہ کی گھیرا بندی کی طرح ان کا راستے، ان کے معاملات بند ہونے جا رہے ہیں. ایران کی جہاں تک بات کی تھی، آج بلکہ خبروں میں آیا کہ انہوں نے آرڈر دے دیے ہیں. اب ہم نے کل پرسوں ہی پروگرام میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ جون میں ایران بھی خطرے میں ہے، پاکستان بھی، انڈیا بھی، تینوں ہی، اور ایران بھی اچھے خاصے خطرے میں ہے. اور آج مجھے کہیں سے کسی نے بھیجا ہوا تھا، ویورز بھیجتے رہتے ہیں، بلکہ بھیجا کریں. مجھے تو اب یہ اس پروگرام کے بہانے بڑا اچھا لگتا ہے کہ فلک سارے دن کی خبریں جو ڈھونڈ کے پڑھنی ہو کٹھی ہمیں سنا دیتا ہے، تو اس سے ایک اپڈیٹڈ ہمارا پروگرام بن گیا، تو میں بھی سن لیتا ہوں. تو باقی آپ لوگ بھی بھیجا کریں. ایک تو اس طرح کی جو پریڈکشنز کی ہوتی ہیں ٹرو ہونے کی، ہمیں تو ظاہر بات ہم سب نہیں کور کر پاتے جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، لوگ ہی اسرائیل اور بھیجتے ہیں. ایران یہ کا بھی بھی آج اب مجھے مسئلہ ہونے کسی لگا ہے. آپ کے ویور نے بھیجا تھا کہ جو ایران پہ اٹیک کا اعلان کر دیا ہے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ نے ابھی تو کہا تھا 2-3 دن پہلے کہ اٹیک کریں گے، اور اب اعلان بھی سن رہے ہیں. اچھا، دوسری بات جو ہے کہ یورپ تھریٹ میں کیسے آیا. ابھی جو آپ نے یوکرائن نے ان کے جو رشین حملہ تھا بڑا سخت تھا، اس کے جواب میں ڈرون سے ان کے میزائل فیکٹری کو نشانہ بنایا جہاں میزائل بنتے ہیں. اب سب کی کوشش ہوگی کہ ایک دوسرے کے اسلحے کی جو طاقت ہے اس کو ختم کیا جائے. جیسا کہ پاکستان بھی اب جب اٹیک کرے گا، جب یہ آپ کی اور پاکستان کی اور انڈیا کی جو جنگ ہونی ہے، اس میں بھی بھرپور چانسز ان جگہوں پہ ہوں گے، مطلب آپ کی جہاں اسلحہ بنتا ہے، اسلحہ رکھا جاتا ہے. جیسے ہم نے ان کے S-400 پہ کیا، ان کے ڈپو اڑائے، ان کے وہ سارے ان کی اس کو نشانہ بنایا. اور یہی جنگی اصل حکمت عملی، عوام پہ تھوڑی مارنا ہوتا ہے. لیکن انڈیا تو انڈیا، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے نہیں. لیکن آپ ہم جو ہے وہ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں، اور یہ تیزی سے معاملات بڑھیں گے، اس میں اب کوئی کمی نہیں آنی. اپنے ذہنوں کو اس میں بالکل کلیئر کر لیں. اور تیسرا جو آپ چائنا کی بات کر رہے تھے، چائنا نے کہہ دیا کہ پاکستان اور ہماری ایک ہی بات ہے. تو ڈیفینیٹلی اب چائنا بھی ادھر سے اپنے آپ کو ٹائیڈ اپ ان کو انڈیا کو کرے گا. آپ لوگ بھی ادھر سے ہوں گے، کیونکہ چائنا ہو سکتا ہے کوشش تو کر رہا ہے کہ طالبان سے فتویٰ دلوایا انہوں نے کہ پاکستان پہ اٹیک شرعی اجازت نہیں ہے اور امیر کی حکم عدولی نہ کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو طالبان بیکنگ ہے، یہ بڑی پرانا فتنہ ہے، جس کو بہت پہلے جب انہوں نے ہمارے بچے اسکول پہ حملہ کر کے مارے تھے، اس وقت کا یہ کینسر ہے. اس کو اس وقت ہی پراپرلی ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی، جو آج کے دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. لیکن بدقسمتی سے جو نصیب کی باتیں وہ تو اب ایسے ہی. تو یس، انہوں نے تو فتویٰ دیا، لیکن یہ جو طالبان ہیں ڈیفینیٹلی اب ان سے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، اور یہ ایک اور کھچڑی پکے گی. لیکن چند دن کا جو منظر نامہ فلک، اس میں ایسی سچویشن ہو جانی ہے کہ پاکستان، افغانستان، ایران، ان تینوں کو ہی ایک عجیب و غریب حملوں کی اور جنگ کی عجیب و غریب کیفیات سے دوچار ہونا ہے. ان میں لوگ بدلے جائیں گے. طالبان میں بھی نئی سوچ کے حامل، ایران میں، پاکستان میں، اور اس بلاک نے جوائن کرنا ہے آپ کے جو چائنا، رشیا اور یہ خطہ. اور اس خطے نے اب ٹھان لی ہے کہ امریکہ کو باہر کرنا ہے. اور آپ جس دن کا کہا ہے کہ امریکہ کا زوال، پچھلے سال یاد کریں، ہر جگہ سے منہ کی پاڑ رہی ہے. اور یہ جو سیز فائر کرایا، یہ بھی اب دیکھیے گا کہ جو انڈیا ہی اس کو توڑے گا.
جو ٹرمپ اپنی کریڈٹ بنا رہا تھا نا کہ میں نے سیز فائر کرایا, یہاں سے بھی اس کی ناکامی ہونی ہے. یہ سیز فائر بھی انڈیا تو اس کو ہوا میں اڑا رہا ہے جس طرح سے ٹرمپ نے انڈیا کو ٹون دی ہے. اس کے بعد جو پیوٹن ہے وہ تھریٹ میں ہے, اس کو خطرہ ہے. پیوٹن کا ہم نے ظاہر بھی ڈسکس کیا تھا, تو ڈیفینیٹلی وہ جی جی اس کو خطرہ ہے اور کوئی بہت بڑا نیٹو اٹیک کر سکتا ہے, ڈیسائسو کوشش. اور رشیا پھر جو کرے گا وہ جیسے میں نے کہا کہ یمن کو انوالو کر سکتا ہے رشیا ترکی کو آن بورڈ کر سکتا ہے. رشیا جو ادھر سے یہ جو یوگوسلاویا کی اندر سرب اور اپنے وہ جو معاملات ہیں ادھر سے بھی اچھی کوشش کرے گا یورپ کو ٹائڈ اپ کرنے کی. تو کوئی ملک نہیں ہے اس وقت جو انڈر تھریٹ نہ ہو. وہ کوئی ہو تو مجھے بھی بتا دیں, سوائے یہ آپ کے دارالسلام اور بھوٹان اور یہ وہ. بلکہ لوگ پوچھ رہے تھے, میں چلو اسی میں آنسر کر دوں, کافی میسج آ رہے تھے کہ جی انڈونیشیا کیسا رہے گا. انڈونیشیا میں میکرون پہنچ گیا فرانس. ایک چیز ذہن میں رکھ لیں, فرانس, بریٹن اور آپ کا امریکہ, یہ تین ممالک ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں کالونیاں بنائی ہیں, قبضے کیے ہیں, جنگ کو پرموٹ کیا ہے, ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسیاں کی ہیں. اور یہ تین ممالک ہیں بیسیکلی فتنہ گار. اور آپ مستقبل میں دیکھیں گے کہ یورپ بھی ریلائز کرے گا, آپ کا ایشیا بھی ریلائز کرے گا. تو جو سب سے بڑی تھریٹ آئے گی وہ فرانس, یو کے اور امریکہ کو ہے. فرانس, یو کے اور امریکہ. اور اس وقت جو جرمنی کی, کیونکہ فوجیں بھی پہلی دفعہ آگے گئی ہیں رشین سائڈ پہ, لیٹویا اور اس سائڈ سے, تو یہ ڈیفینیٹلی جو ہے معاملات کہیں ساری ملکوں کی عالمی جنگ بن چکی ہے. ہم تو بہت پہلے کہہ رہے تھے اب تو ملک گنا کریں نا, بلکہ اب تو میرا دل کرتا ہے ایک رپورٹ شروع کیا کرو کہ آج جی چائنا تائیوان کی یہ پیش رفت ہوئی ہے, ٹک پک ہوئی ہے, جاپان نے یہ کیا ہے, انہوں نے یہ کیا, یوں کرتے جاؤ تو تم شام ہو جائے گی. اسی طرح سے شام ہو جائے. بڑا ایک آپ بلیو کریں, خوب آپ نے بولا تھا جنگ اپنا رخ اختیار کرے گی. اب انڈیا ڈائریکٹ نہیں آ رہا سامنے, افغانستان کے جو دہشت گرد ہیں ان سے اٹیک کروا رہا ہے, بی ایل اے کو سپورٹ کر رہا ہے, اور اس کے تھرو مطلب کہ ایک طرح کا حملہ تو کر رہا ہے. وہ دیکھا جائے تو جیسے آپ نے کہا تھا کہ جیسے جنگ اوپن اگر نہ کرے تو منافقت وہ اس طرح کر سکتا ہے, لیکن پاکستان افواج نے بڑا زبردست بی ایل اے کے جو ہیڈ ہے ان کو پکڑا ہے, اور ان کو اس طرح ہوا میں ان کو جنم حاصل کر دی ہے. اس طرح مطلب کہ ان پر حملے کیے ہیں پاکستان ہماری فوج نے, کہ جس نے پاکستان کے بلوچستان کی طرف بھی اگر دیکھیں تو اس طرح کے آپریشنز کیے جا رہے ہیں. اسامہ صاحب دیکھیں اس میں نا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہم کوشش کریں گے آگے تھوڑا سا ماحول مزید گرم ہو جائے تو ایک جنگی سٹوریز سننی اور سنانی اس وقت ہماری قوم کے لیے بڑی ضروری ہیں. یوگوسلاویا کی جنگ کا حال بتائیں گے, یوگوسلاویا کے ٹکڑے ہوئے کیسے ہوئے, یوگوسلاویا میں اب کیا دن ہے. مطلب لوگوں کو ایک بات سمجھنی ہے جس کا جو ہمارا مقصد ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ جب جنگیں منہ بناتی ہیں بہت جانے گواہ کے ایٹ دی اینڈ پھر کہیں نہ کہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ جی ڈیٹن اکارڈ ہو رہا ہے اور وہ فلانا اکارڈ ہو رہا ہے, ابراہیم اکارڈ ہو رہا ہے, یہ سارے اکارڈ ہی بنتے ہیں پھر کہ معاہدے جات بیٹھ کے جی یہ قومیں کراتی ہیں. اور یوگوسلاویا میں تو جو یہ بوسنیا اور ہرگوزوینیا اور اس کے ساتھ جو یہ سرب, ان کو تو جرمن ایک خاص نمائندہ ابھی تک امن کے ضامن بن کے بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ یہ تین نسلیں آپس میں ٹکرا رہی تھی, مسلم, کرسچن, آرتھوڈاکس اور دوسرے کیتھولک کرسچنز, تو آبادی کی ریشو کے حساب سے. تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگ یہ دیکھیں, چلے ہم مان لو کہ یوکرائن میں اگر زیلنسکی اور پیوٹن ہی سائڈ پہ ہو جاتے, اڑا دیے جاتے, تو ڈیفینیٹلی جنگ اپنا رخ بدل لیتی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لاکھوں بندہ مر گیا. ٹھیک ہے جی, اس پہ اچھا بات اسامہ کلیر صاحب, کریں گے نیکسٹ اس میں. جی آپ دیکھیں خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کو جو چیز نظر آ رہی ہے اسٹرالوجی کے تحت بتا رہے ہیں. جو لوگ نیچے کمنٹ کر رہے ہیں آ کر کہ جھوٹ ہے, فراڈ ہے, یہ ایسے کہہ رہے تھے ویسے کہہ رہے تھے, میں ان لوگوں کے ساتھ بھی بڑا حیران ہوں کہ اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں جو آپ نے کل پروگرام میں کیا اور اس کے بعد اب یہ دیکھیں یہ شہادتیں ہوئی اور اس طرح چیزیں سامنے آئی, اب آپ کے سامنے چیزیں ہیں. اس میں تو میں آپ لوگوں کو چلو آج ایک اور بات کر دیتا ہوں, ایک اس پہ بلکہ پروگرام پورا کر دیں گے, لیکن میں نے کچھ اس پہ کام کیا کیونکہ مجھے اس کا لگ رہا تھا کہ جب کبھی کچھ ہونا ہوتا ہے, رپورٹ کہتی ہے کہ اس ملک کے لوگ خواب دیکھنے لگتے ہیں ڈراؤنے,
बम्बों के, चीज़ों के, डरावने। और उस जो साइकोट्रिक डॉक्टर हैं उनके पास नफ्सियाती मरीजों का, एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीजों का रश लग जाता है लाशौरी तौर पे। यूक्रेन जंग से पहले 2022 से ही यूक्रेनी लोग डिप्रेशन में चले गए थे लाशौरी तौर पे, उनको जैसे उनकी हिस्स कह रही थी। ये इंसान की, मैं अगले दिन कहीं हंस के कह रहा था कि इंसान की हिस्स कुत्ते से ज्यादा तेज है। आपको लगता है कि कुत्ता बड़ा तेज है, इंसान उससे ज्यादा तेज है हिस्स, सिक्स सेंस के मामले में। तो इंसानों को भी लाशौरी तौर पे ख्वाबों का आना, डिप्रेशन का आना, उनको लाशौरी तौर पे खौफ, ये ना। चलो, टाइटैनिक में जो तैयार हो रहे थे, सवार हो रहे थे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जरा समझ लें। ये उन लोगों के लिए छोड़े, मारा गोली एस्ट्रोलॉजी को। आप लोग खुद तो बंदे हैं ना, इंसान है ना। कुत्ते से तो थोड़ी सी आपकी हिस्स जो है, अब जैसे कहते हैं ज्यादा काम करती है ना। तो चलो अपना हिसाब लगा लो, हमारे हिसाबों को छोड़ो। टाइटैनिक पे कई लोगों ने सवार होने से पहले ही कई कैंसलेशंस कर दी थी टिकटों की लाशौरी तौर पे, कि नहीं जाते यार। कुछ लोग रिलक्टेंट हो रहे थे कि सवार हो या ना हो। ये जो बचे थे ना लोग टाइटैनिक में, ये उनके इंटरव्यूज हैं कि बस जब हम सवार हो रहे थे तो उससे पहले भी हमें कुछ फीलिंग्स ऐसी आ रही थी कि छोड़ दो, नहीं जाते, लेकिन फिर हम क्योंकि अब आ गए थे, फिर हम बोर्ड हो गए, इस तरह। इसी तरीके से हिरोशिमा नागासाकी पे भी जब एटम बम का हमला होने लगा तो लोगों ने लोगों को फोन करने शुरू कर दिए कि बस शहर से निकलो। ऐसे रिश्तेदार को फोन आ गया, बस तुम निकलो, छोड़ दो शहर। वो कहे क्यों छोड़ दो, जैसे अब हम कह रहे थे खुराक इकट्ठी कर लो, कोई माना ही नहीं। हम कह रहे जंग आ रही, कोई माना ही नहीं। चलो जी, हम एस्ट्रोलॉजी को साइड पे रख लें, सिक्स सेंस तो काम करती है। मुझे पिछले साल से लोगों के ख्वाब लोग भेज रहे थे, बल्कि आज प्रोग्राम के तवज्जुह से लेटेस्ट ख्वाब जो है, जो आप लोगों के हैं, वो हमें भेजें, हम प्रोग्राम में उसका जिक्र करेंगे। क्योंकि ये हम सब का मसला है, ये किसी मेरा या फलक का या इंडिविजुअल, ये तो एक हमारा नेशनल इशू है इस वक्त। तो इशू है। ख्वाब आ रहे हैं लोगों को, ख्वाब पिछले साल से ही आ रहे थे, धमाकों के, बम गिरने के, लोग भेजते थे। अब मानता ही कोई नहीं था। अब कितने, मतलब कितने हमारे एयर बेसिस पे अटैक हुआ, कितनी जगह कभी हुआ था भाई जी, जंग नहीं हो रही, उन्होंने हमारे दिल में, पिंडी में एयर बेस पे ठोक दिया, सरगोदा मार दिया, नहीं कोई इलाका छोड़ा टूलोर से लेके। तो बात ये है कि ये बात आगे की आगे जाने के लिए ही है। और ड्रामे अगर होने हो ना, जो लोग इसको ड्रामा ड्रामा कह रहे हैं, वो एयर बेसिस पे ड्रामे नहीं होते। और झड़पे झड़पे बॉर्डर साइडों पे इधर उधर कर ली जाती होती है, यूं नहीं खेल होते। जैसे कई तो अभी भी इसको कि ये चीज कोई मिली भगत है जैसे कोई मोदी और इनकी, फजूल है ना, मतलब अप्रोच ही गलत है। बातें फजूल करते हैं लोग। तो इसलिए ये जो आज आपको मैंने पैरामीटर दिया ना, आप लोग खुद रिपोर्ट तैयार कर लें, खुद पूछें, एआई से पूछ लें, गूगल कर लें कि दुनिया में जब कोई डिजास्टर आया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। उन लोगों ने क्या बताया कि डरावने ख्वाब आने लग गए थे, डिप्रेशन और उसकी एंजाइटी बढ़ गई थी, और अनजाना सा खौफ घेर रहा था। तो ये रिपोर्टेड है, ठीक है। ये मेरे क्योंकि जेहन में आया था इन्हीं लोगों के ना, कल परसों मैं अचानक बैठा था तो मुझे आया कि ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं इस पे काम करूं, कि रिपोर्ट कहीं ना कहीं आई होगी ऐसी कि लोगों को, चलो हम तो एस्ट्रोलॉजी इस टाइम एक सोर्स बनाया, या अपनी इंट्यूशन कह लें, रूहानी एक दुनिया से भी खबरें आ जाती हैं, कनेक्ट करते हैं, वो भी अपनी बता रहे हैं। रूहानी दुनिया वाले तो बड़े सख्त इस टाइम बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कहानी खत्म है, बड़े सीधे हुए हैं कि अब कहानी खत्म है। और वो कहते हैं कि ये सारा जो हुकूमत है और ये जो आपने 2-2.5 साल में देखा, ये इसलिए था कि आप लोगों को बिल्कुल अयां हो जाए कि ये लोग अब आगे आपका मुस्तकबिल नहीं है। पूरा सिस्टम चेंज करने के लिए, ताकि आपको रियलाइज हो जाए कि आप इस तरीके से पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो ये इस तरह के मामला है, वो बहुत सख्त हैं इस वक्त। खैर, अच्छा, आप लोग बतौर इंसान अपनी हिस्स देखें, आप लोगों की अपनी सेंसेस भी काम कर रही हैं, उसको जगाएं, उसको ये हर टाइम मोबाइलों से निकालें, प्रॉपर मखसूस प्रोग्राम देखें जहां आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल रही हो, जहां आपको ऐसी फजूल टाइम ज़ाया ना करें। ये बहुत ज़्यादा आपके दिमागों को ऑक्यूपाई करके फोकस को आउट करता है। ठीक है बहुत सामा ज़्यादा साहब, मोबाइल टाइम। स्टॉक एक्सचेंज के बड़े लोगों के कमेंट्स आए और सिल्वर के वाले से कि हम सिल्वर ले लें, स्टॉक एक्सचेंज, ये भी पूछ रहे थे कुछ लोग। तो स्टॉक एक्सचेंज बढ़ेगी, कुछ इस तरह की बातें। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज का मामला ना डिफरेंट है। अब अनसर्टेनिटी है, जब जंगें हो रही होती हैं
تو بس پھر آر یا پار ہی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اس پہ ریلائی کرنا اس موقع پہ بہت ہی غلط ہے، اسٹاک ایکسچینج پہ ریلائی کرنا اس موقع پہ بہت ہی غلط ہے۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے جب پوری دنیا میں، مثال کے طور پہ صرف پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے علیحدہ بات ہے، اچانک جرمنی پہ ہو جاتا ہے علیحدہ بات ہو جائے گی، یمن نے کہیں اور کر دیا اور کہانی بدل جائے گی، سوئز کینال کا راستہ بند ہو گیا، بزنس انڈسٹری ہلی اور بات ہو جائے گی، چائنا انڈیا کا شروع ہو گیا، کہانی اور ہو جائے گی، کیونکہ یہ گلوبل ولیج ہے اور انہوں نے یہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گلوبل ایک نیٹ بنایا اکانومی کا، تو اس وجہ سے یہ جو ہے یہ سب کنیکٹڈ ہے۔ اس ٹائم اس میں کھیلنا بہت غلط ہے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ خود اپنا چاول، اپنا گولڈ، اپنی کموڈیٹی ہاتھ میں رکھ کے بیٹھو، وہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ ٹھیک ہو، ہوا میں ہی اڑ جاؤ۔ تو میں نہیں ریکمینڈ کرتا اس موقع پہ خصوصاً۔ رائز ٹھیک ہو ہے، سکتی ہے کیونکہ جوپیٹر، اب چلو ٹیکنیکلی تو جوپیٹر سیکنڈ ہاؤس میں پاکستان کے آیا، بینکنگ سیکٹر میں آیا، ادھر آیا تو پیسہ آرڈر بھی ہمیں آ گئے، آئی ایم ایف کی 2 قسطیں، جو میں کہتا تھا جون میں کوئی پیسہ آئے گا، لیکن بھائی صاحب اس میں پیسہ آنے سے رائز بھی بنتا ہے، لیکن ایک بم ساتھ آیا تو پھر ایک اور جھٹکا آیا، پھر جیسے اس رات کتنا نقصان ہوا انڈیا کو، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کو۔ تو اس چیزوں کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ باقی جو ہے ٹھیک ہو، یہ جو سلسلہ ہے یہ آپ کو جون میں کافی حد تک بڑھتا اور ٹریگر ہوتے یہ سارے ایشوز بننے لگے، مطلب بہت زیادہ ایکسپلائٹ ہو سکتے ہیں، اور جولائی اس سے سخت ہے۔ اب کیا بتاتے رہیں، اس لیے میں نے تو ابھی ہولڈ کر لیا نا کہ 7 تک رہیں، ابھی 7 اللہ تعالیٰ خیریت سے گزارے، کسی بہت بڑے اس سے گزارے، اور دعاؤں میں طاقت ہے، آپ اللہ سے جڑے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی آپ کی جیسے کہتے ہیں کہ فضل کی سرزمین ہے، آپ لوگ اس کا نام لیتے ہیں، کم از کم جھوٹا موٹا ہی صحیح نام لیتے ہیں، کم از کم آپ اس کے نام لیوائیں، ادھر اقتدار اللہ کا مالک سائن میں اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہے، اس کا اثر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اب غیبی مدد آپ کی ہوئی، ان کے تیارے گرے، آپ کے کیوں نہیں گرے؟ چلو بتاؤ، میزائل انہوں نے بھی مارنے تھے، انہوں نے میزائل مارے، آپ کے کیوں نہیں گرے؟ ایک بھی نہیں گرا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر سمجھیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غیبی جو معاملات ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ ہیں، تو اس لیے تیاری کی طرف آئیں، بس صرف آپ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار ہونا ہے، اپنی فنانشلز کو بھی مینیج کریں، خوراک کے بیک اپس جیسے بتایا بنائیں، چیزوں کو ریڈی رکھیں، ہر گزرتا دن جا ادھر ہی رہے، کوئی دودھ کی نہریں نہیں بہنے لگی، اب خون کی نہریں بہہ سکتی ہیں، دودھ کی نہریں نہیں بہہ سکتی۔ ٹیکنیکلی اس کی کوئی ریزن ہی نہیں ہے، نہ اسلامکلی کوئی ریزن نظر آ رہی ہے، نہ آپ کی کیا آپ نے اسلام پہ عمل کر لیا جی جو آپ کو سلامتیاں ملتی، اسلام کا مذاق بنا دیا، عمل کی قوت کھو دی۔ دوسرا ایک سوال لوگ پوچھ رہے تھے کہ فلسطین میں ہم قربانی اور ان کی وہ بھیجیں، یس، میکسیمم جو ویسے آپ لوگ ان کی مدد کریں، قربانی تو آپ کے اپنے ہاتھ سے چھری اپنے ہاتھ سے زیر نگرانی ہی پھیرنے کا نام ہے، تو ٹیکنیکلی اس کو آپ ادھر قربانی کی اس میں نہیں بھیج سکتے، جو حکم قربانی کا وہ تو چھری اپنے اپنے ہاتھ سے اپنے نگرانی میں پھیرنی ہے، پوائنٹ سمجھ لیں، نیت ہونی ہے، ادھر آپ مالی امداد کر دیں، ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ قربانی نہ کریں اور ان کی مدد کر دیں، لیکن یہ قربانی کے کھاتے میں نہیں آئے گا۔ کئی دفعہ اس پہ بھی ذکر کیا، صدقہ علیحدہ چیز ہے، خیرات علیحدہ، سخاوت علیحدہ، اور اسی طریقے سے خمس علیحدہ، زکوٰۃ علیحدہ، یہ سارے ہیڈنگز کے ساتھ علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں، علیحدہ علیحدہ مطلب ہے، تو بہتر ہے۔ اور دوسرا جو سب سے آئیڈیل ہے اس وقت کہ اس دفعہ حاجی تو حاجیوں پہ تو ان کی واجب ہے کہ وہ اپنی کریں، لیکن آپ کو پتہ فلک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو ایک ہی حج کیا آپ نے، یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، ایک ہی حج کیا آپ نے اور 63 اونٹ 63 اونٹ قربان کیے، تو سنت پہ عمل کرنے کی باتیں تو کرتے ہیں، تو ذرا پھر آئے نا، 63 اونٹ یہ خود کاٹے، جو حضرت علی نے کاٹے وہ علیحدہ ہے، جو حضرت علی نے کاٹے وہ علیحدہ ہے، یہ آپ کے 63 ہاتھوں کے ہیں 63، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے بھی کرتے تھے امت کے لیے بھی کی،
تو اب امت کا کام نہیں بنتا کہ اپنے نبی کے لیے کریں. آپ کی کیا قربانی اور کیا وہ، آپ اپنے نبی کی قربانی کی طرف، ان کی طرف سے منسوب کریں اس قربانی کو. مزہ اس ٹائم کی ضرورت ہے، اس سال کی. اس سال آپ کوشش کریں جو بہت صاحب استطاعت ہے وہ ایک اپنی طرف سے کر لے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر لے، اور جو بالکل نہیں اس قابل تو وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر لے. انشاءاللہ. بہت پوائنٹ شکریہ سمجھ اسامہ رہے؟ صاحب. بالکل امت کے لیے ضروری ہے کہ ان کا نبی تو ان کے لیے کرے، اور یہ نبی کے لیے کیا کریں. محبت ایسے تھوڑی ہوتی ہے، رشتے ایسا ایسے ہی تھوڑی جڑتے ہیں، یہ سینس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو وہ رکھ لیں گے، ان کو کیا کمی ہے. آقائے دو جہاں کوئی کمی نہیں. آپ کی جو قربانی کا جو اجر جو ثواب اللہ نے دینا وہ گھوم پھر کے پھر آپ پہ ہی آ جانا ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ اپنے ہی اس کی بچے کی دینے والے بھی تو وہی ہیں. رزق کے خزانوں کی کنجیاں بھی ادھر سے ہی ہیں. یہ اتنا فضل بھی آپ لوگوں پہ ادھر سے ہی ہے، تو ادھر ہی واپس دینا. جیسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، رازق وہی ہے نا. پھر کہتا ہے ادھر زکوٰۃ دو، ادھر 5% دو، ادھر قربانی کرو، ادھر بچے پہ خرچ کرو، ادھر نان نفقہ کرو، ادھر ہمسائے پہ کرو، ادھر اس پہ کرو. پیسے بھی رزق بھی سمجھو خود دے رہا ہے، سمجھا بھی. جیسے باپ بیٹے کو کہتا ہے پتر پیسے دے رہے ہیں لیکن ایویں لائی. تو اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ تو گھوم پھر کے سب انہی کا ہے. تو اگر بالکل آپ ہے. اس جذبے سے یوں آگے بڑھیں گے تو پھر وہ کہانی گھوم پھر کے تو آپ کو ہی جانی ہے، لیکن محبت کے معاملات میں اضافہ پائیں گے انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ. بہت شکریہ اسامہ صاحب. یہ جو تربیت ہے نا جو آپ لوگوں کی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اسلامک چیزوں کو لے کر بھی چل رہے ہیں. لوگ کافی نماز کی طرف بھی آج کمنٹس کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. بلکہ اور لیٹسٹ چیزیں بھی انشاءاللہ تعالی اسلام کی آپ کو اسامہ صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو روز ساتھ ساتھ گائیڈ کریں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، اور پاکستان زندہ باد کمنٹس میں لکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.